بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے کہ گھروں میں برکتیں کیسے نازل ہوں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ جل وعلا جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جو گھر مبارک ہوتا ہے، جس گھر میں رب ذوالجلال کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ گھر والوں کے لیے جنت بن جاتا ہے۔ مگر یہ سعادت، یہ خوش نصیبی کسے حاصل ہوگی؟ آئیے اس تعلق سے میں آپ ساتھیوں کے سامنے چند اہم امور رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کو اپنانے سے، جن کو اختیار کرنے سے یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں، داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کریں، کیونکہ اللہ جل وعلا کا نام بڑا بابرکت ہے۔ جس چیز پر جہاں اللہ جل وعلا کا نام ذکر کر لیا جاتا ہے، وہ چیز، وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوا کریں۔ داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کہا کریں۔ یہ اللہ جل وعلا کا حکم بھی ہے اور نبی محترم علیہ السلام کا اسوہ بھی ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے تو اپنے گھر والوں کو سلام کہتے، آپ یہ کہہ لیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مجلس میں تھے، ایک شخص داخل ہوا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10۔ دوسرا داخل ہوا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا 20۔ ایک پھر آیا تیسرا، اس نے آ کر کیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 30 نیکیاں۔ صحابہ نے پوچھا اس بارے میں، آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ جس نے آ کر السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں، جس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں، جس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں۔ یعنی سب سے پہلا فائدہ سلام کہنے والے کو خود ہوگا کہ اسے رب ذوالجلال 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے استعانت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں پر سلامتی نازل کرے، میرے گھر والوں پر رحمت نازل کرے، میرے گھر میں برکتیں نازل کرے، کیونکہ السلام اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ میں سے اللہ جل وعلا کا اسم مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو ہر قسم کی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ جسے سلامتی ملتی ہے وہ اللہ جل وعلا ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کا اہتمام کیا کریں۔ اسی طرح
آپ جب گھر میں داخل ہو چکے ہیں، سلام کہہ چکے ہیں، تو 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیا کریں۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس جگہ پر جائے، جہاں وہ جا کر ٹھکانہ اختیار کرے، پڑاؤ ڈالے، 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، نہ آسمان کی کوئی مخلوق نہ زمین کی کوئی مخلوق اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، گھروں کے اندر فرض نماز کے علاوہ جو نفل نماز ہے اس کا اہتمام کیا کریں۔ جیسا کہ رات کو تہجد کی نماز ہے، اگر کسی کو توفیق مل جائے لیکن کم سے کم وتر تو گھر میں پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح جو سنتیں ہیں فرضوں کے علاوہ، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آ کر، اپنے حجرے میں آ کر ادا کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اس بات کی ترغیب دیتے کہ اپنے گھروں میں نماز کا کچھ حصہ ادا کیا کرو تاکہ اللہ جل وعلا تمہارے گھروں میں برکتیں نازل کرے۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، اگر کسی کے لیے آسانی ہو تو نماز چاشت کی پابندی کر لیا کرے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس نماز کی ادائیگی، اور آپ علیہ السلام نے اس کی ادائیگی کی ترغیب بھی دی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید تلاوت کرنے کی وجہ سے گھروں میں برکتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، وہاں سکینت طاری ہوتی ہے۔ ایک صحابی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے آسمان سے ایک روشنی اترتے ہوئے دیکھی اور اپنی تلاوت کو روک دیا، کیونکہ ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا اور ان کا چھوٹا بچہ پاس ہی تھا کہ کہیں گھوڑا بچے کو کچل نہ ڈالے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو جب انہوں نے صبح یہ واقعہ بتلایا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ملائکہ تھے، یہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن کر زمین کی طرف آ رہے تھے، اگر تو اس تلاوت کو جاری رکھتا وہ تیرے پاس آ جاتے، صبح لوگ انہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کریں، کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اور اللہ جل وعلا کا شکر زبان سے، عمل سے اور دل کے اعتراف و اعتقاد کے ساتھ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، ظاہری ہو یا باطنی، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، اپنے آگے سے کھانا کھائیں، بیٹھ کر کھانا کھائیں، بیٹھ کر پانی پئیں، الٹے ہاتھ سے پانی نہ پئیں، الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں۔ کیوں؟ کہ شیطان جو ہے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں، سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر مبارک کام سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں۔ اسی طرح اگر آپ لیٹرین جا رہے ہیں، جانے سے پہلے کچھ آداب ہیں، انہیں مد نظر رکھا کریں۔ کیسے؟ یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الٹے پاؤں کے ساتھ داخل ہوں، اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں سیدھے پاؤں سے باہر آئیں اور یہ کہہ لیا کریں غفرانک۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو جو لیٹرین کے اندر شیاطین ہیں، جنات ہیں، شریر، ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی۔ ایسے تمام
جنات سے جو شر پہنچانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کی اقتداء کی، اس پر بھی رب ذوالجلال آپ کو اجر عطا کرے گا۔ اور آپ جب وہاں سے فارغ ہو کر باہر نکلے، آپ نے اللہ سے یہ کہہ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، غفرانک اے اللہ، میں تجھ سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اپنے گھروں کے دروازے بند کیا کریں، کیونکہ بسم اللہ کہہ کر جس گھر کے دروازے کو بند کیا جائے شیطان اسے کھول سکتا، اور بسم اللہ کہہ کر چراغ بجھا دیا کریں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے جو کھانے پینے والے برتن ہیں جیسے کولر ہیں، مشکیزیں ہیں، انہیں ڈھانپ دیا کریں، اپنے برتنوں کو الٹ دیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہے جس رات کو آسمان سے وبائیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم رات کو اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کریں اور مشکیزیں جو ہیں ان کے منہ کو باندھ دیا کریں، یعنی انہیں کور کر دیا کریں۔ اسی طرح اپنے گھروں کو اللہ جل وعلا کی نافرمانی سے بچائیں، گھروں کے اندر تصاویر نہ ہوں، کتے وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس گھر میں تصاویر یا کتے ہوں وہاں اللہ جل وعلا کے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح اپنے گھروں کو جھگڑوں سے بچائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیل و کال، تانا تشی، ان چیزوں سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نکلے اپنے گھر سے صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتلانے کے لیے، لیکن راستے میں دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی وجہ سے یہ جھگڑا اتنی بڑی نحوست ہے، اس جھگڑے کی وجہ سے آپ کے دل سے لیلۃ القدر کا جو علم ہے اسے مٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں، جھگڑوں سے، تانا تشی سے، ان امور سے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے تو دل کی فراغی کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کریں، اور اس چیز کو شرف اور فخر اور اعزاز سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جہاں بہت سارے اوصاف ہیں، وہاں ایک وصف یہ بھی تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیشہ کسی کو دعوت دیا کرتے تھے کہ آؤ بطور مہمان بن کر میرے ساتھ کھانا تناول کرو۔ تو میرے بھائیو، مہمان نوازی جو ہے یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے، اس سے دلوں کو تنگ مت کیا کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو، گھروں میں یا گھروں سے باہر اپنے آپ کو گالی، جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، بدگمانی، ان گناہوں سے بالکل بچا کر رکھیں۔ ایک تو یہ گناہ رب ذوالجلال کی نافرمانی ہیں، ساتھ ساتھ ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے بچوں کی تربیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچے جو کچھ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو کچھ ان کی زبان سے سنتے ہیں، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور وہی چیزیں وہ بھی سیکھتے ہیں اور آگے ان کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ گناہ ہیں، اور گناہ جو ہیں وہ بے برکتی لے کر آتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ نے فرمایا
جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا حالانکہ میرے پاس تو 2 آنکھیں تھیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، تو نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری نافرمانی کی، اس لیے آج تجھے بھلا دیا گیا ہے جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے احکامات کو بھلا دیا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔